بسم اللہ الرحمن الرحیم. خادر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. اس عید پہ 17 میسیجز ہیں ایک ہی موضوع کے بارے میں، اور یہ شوہر بیوی کے تعلقات کے بارے میں مشال نے کہا. انہوں نے اپنی میاں سے شکایت ہے. شہراز نے بھی یہی کہا کہ میاں سے ان کو شکایت ہے، اور فرزین انہیں بھی اپنے میاں سے شکایت ہے، اور یہ نمرہ وہ بھی یہی شکایت کر رہی ہیں. کچھ کو ان کے رویے سے شکایت ہے، کچھ کو ان کو آئی کے کانٹیکٹ نہ کرنے سے شکایت ہے، کچھ کو وقت نہ دینے کی شکایت ہے، اور ان میں سے 17 میں سے 16 کو اپنی جو بیڈ لائف ہے وہ اچھی نہ ہونے کی شکایت ہے. جب شکایتیں اتنی زیادہ ہوں تو اس کا مطلب ہے، جیسے کارپوریٹ میں ایک اصول مانا جاتا ہے کہ جب ایک شکایت آتی ہے تو اس کے پیچھے 40 ہڈن شکایتیں ہوتی ہیں جو سائلنٹ ہوتی ہیں. تو اب آپ سوچئے کہ اگر عید و شبراتوں کے موقع پر بھی فیملی میں دونوں خوش نہیں ہیں تو مجھے جو سب سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ بندے کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے. آپ کی خوشی رخصت ہو جاتی ہے. آپ کسی چیز کو، یعنی نہ آپ عید کو انجوائے کر پاتے ہیں، نہ آپ نماز کو انجوائے کر پاتے ہیں، نہ گھر رہنے کو، نہ بچوں کے ساتھ رہنے کو. تو پچھلے 8-10 برسوں میں نے جو مختلف کیسز دیکھے ہیں بچیوں کے اور مرد و خواتین و حضرات کے، کہ جس وجہ سے وہ ناخوش ہوتے ہیں، میں نے ان کو تھوڑا آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے تاکہ آپ دیکھ لیں کہ اپنے اپنے لحاظ سے اچھا یہ ان کو آپ یونیورسلائز نہیں کر سکتے. کچھ وہ چیزیں ہوں گی جو براہ راست آپ سے متعلق ہوں گی، آپ کا دل بتائے گا کہ دس از مائی ایشو. ایک بات اور یاد رکھیے گا ان ساری باتیں سننے سے پہلے، جس کو زندگی سے حصہ چاہیے اس کو زندگی کو حصہ دینا پڑتا ہے. جس کو اپنے میاں سے محبت چاہیے اس کو ان گنت، بے شمار اور انکنڈیشنل محبت دینی ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں جو گورنر ہاؤس میں پروٹوکول آفیسر تھے. اچھا اب سوچئے کہ اتنے گورنر آتے ہیں، ہم میں سے کوئی ایک آدھ بندہ ہمیں اچھا لگتا ہے، باقی ہم کو اچھے نہیں لگتے. کسی کی شکل اچھی نہیں لگتی، کسی کی پارٹی اچھی نہیں لگتی. ابھی ان دنوں پاکستان کے جو صدر ہیں زرداری صاحب، وہ بیمار ہیں. ان کی خدمت پہ سینکڑوں لوگ ہیں وہاں. اب آپ سوچئے آپ کو ان کی شکل اچھی نہیں لگتی، ان کے دانت اچھے نہیں لگتے، ان کی بیماری اچھی نہیں لگتی، اس کے بارے میں روز میمیں بن رہی ہیں، پر جو لوگ ان کے پروٹوکول پہ متعین ہیں ان کے لیے وہ پاکستان کی ڈگنیٹی کی علامت ہے. صدر پاکستان ہے، پاکستانی افواج کے سربراہ ہیں، ان کے لیے وہ بھٹو زرداری فیملی نہیں ہے. سو شکل اچھی لگے نہ لگے، ان کی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے کہ، اور وفاداری بھی ان کی یہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ لائل رہے. اچھا لائل ہونے میں آپ کے دل سے دعائیں کیا نکلتی ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر، وہ آپ کے دل کا معاملہ ہے. لیکن آپ کو اپیرنٹلی بہت بیلنسڈ رویہ رکھ کے چلنا ہوتا ہے. آپ ان کے چاہے بیماری ہو چاہے وہ تندرستی ہو، ان سے تقریر صحیح ہو نہ ہو. ویسے ایک میں آپ کو سوچنے کی بات کہہ رہا ہوں کہ جن کو وہ اچھے نہیں لگتے، آپ سوچئے کہ آپ کا اچھا ان کو لگنا یا نہ لگنا زندگی میں کیا میٹر کرتا ہے. اللہ نے ان کو پاکستان کے سب سے بڑے منصب پہ بٹھایا ہوا ہے، دوسری دفعہ بٹھایا. پہلے 5 سال اس نے پورے کیے عزت کے ساتھ، اب 5 سال پورے کرے گا یا نہیں کرے گا، بیچ میں زندہ رہے گا نہیں رہے گا، وی ڈونٹ نو. پر یہ دیکھیے اللہ کی اپنی تقسیم ہے، لوگوں کو پسند کرنے، نوازنے، عزت دینے. ایک بندہ صدر پاکستان کے طور پہ فوت ہو تو اس کی عزت افزائی ہے، بے اس کی محرومی نہیں ہے. مجھے یاد ہے بہت سال پہلے، ہم اس وقت شاید یونیورسٹی میں تھے، ہندوستان کے ایک صدر تھے فخر الدین جی احمد، وہ فوت ہوئے تھے بطور صدر. اور اتنا بڑا فوج کا وہ دستہ، اور پوری جیسے آپ نے لیڈی ڈیانا کی وفات دیکھی ہو یا مدر ٹریسا کی دیکھی ہو، رسپیکٹ کیا ہوتی ہے یا بعد میں لیگیسی کیا ہوتی ہے. ساری عمر صدر پاکستان کے صدر کے طور پہ ان کی قبر بنے گی اور اسی کا ان کا ہوگا. سو دوسروں کو احترام دینا، رسپیکٹ دینا، اس کو اپنی عادت بنانی چاہیے. ہم کہاں سے کہاں چلے گئے. اوکے اچھا پہلی بات یہ ہے کہ اگر میاں کو بیوی اچھی نہیں لگتی تو پھر نہ بیڈ جو ہے ٹائم وہ اچھا ہوگا، نہ ڈے ٹائم اچھا ہوگا، نہ نائٹ ٹائم اچھا ہوگا. دوسری بات یہ یاد رکھیں،
جس عورت کی شکایتیں گھر میں مرد زیادہ سنے وہ کبھی پسند نہیں رہ سکتی. وہ شکایتیں ماں کرے، وہ شکایتیں گھر کی جٹھانی دیورانی یا بہن کرے، سو ان سے لڑنے کی بجائے ان سے صلح کیجیے، ان کے ساتھ نارمل، تاکہ میاں کے کانوں میں جو روز آپ کی بری، اچھا آپ اتنی ساری بری باتیں سن کے جب اپنے کمرے میں جاؤ گے تو جا کے پیار کرنے کو دل نہیں چاہتا، ڈانٹنے کو دل چاہتا ہے. اب ڈانٹو گے آگے سے وہ بدتمیزی کرے گی، تو بدتمیز عورت بھی اچھی نہیں لگتی. زبان دراز عورت آپ کہیں جی ہم نے بڑا ظلم سہ لیا، تو میں نے ابھی کہا پروٹوکول آفیسر ہونا از اے رسپانسبلٹی. بیوی ہونا رسپانسبلٹی. تنگ کون ہو رہے ہو؟ آپ ہو رہے ہو. مرد تنگ ہوگا آپ کو چھوڑ دے گا، نئی بیوی لے آئے گا. اس سے زندگی میں خوشی چاہیے، پروٹوکول چاہیے، خدمت چاہیے. اچھا وہ جب یہ نیا فیصلہ کرے گا اس کا نقصان نہیں ہوگا، آپ کا بہت نقصان ہو جائے گا. یہ گھر چھوڑ کے جاؤ گے تو نقصان، بچے چھوڑ کے جاؤ گے تو نقصان، اور گھر والوں میں سے جا کے آپ کی پذیرائی بھی نہیں ہوگی. سو جس کا زیادہ نقصان ہوگا اس کو زیادہ محتاط ہونا چاہیے. اگر آپ کی ہائیجین سے وہ مطمئن نہیں ہے، بہت سی عورتوں کو، یہ 17 میں سے 14 وہ عورتیں ہیں کہ جو میاں کے بلانے پہ اس کا پاس نہیں جاتی، اس کو انکار کر دیتی. وہ کہتے آئی ڈونٹ لائک ہم. یہ ڈانٹتا رہتا ہے، پر اپنی مرضی سے آتا ہے، موبائل دیکھتا رہتا ہے، ٹی وی دیکھتا رہتا ہے. اللہ کی بندیوں، جو وقت تمہیں ملتا ہے، مطلب بندہ سارا دن بھوکا رہے تو جب بھی لنچ آفر ہو یا ڈنر آفر ہو آپ اس کو نہیں کرو گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ برتن اٹھ کے چلے جائیں گے. تو اس کا موڈ بھی بدل جائے گا. کچھ نے اپنے میاں کے بارے میں کچھ اور اعتراضات بھی کیے ہیں، وہ بالکل پرسنلائز تھے، وہ میں نے اس میں ڈسکس نہیں کیا. جس میاں کو اپنی بیوی کو بار بار بلانا پڑے گا وہ نہیں آئے گی تو اس کے بعد یہ رشتہ مرا ہوا رشتہ، مرے ہوئے ڈڈو کے طور پہ چلے گا. وہ کہیں رستہ اور ڈھونڈ لے، وہ گناہ کا رستہ ڈھونڈے یا ثواب کا رستہ ڈھونڈے، نقصان آپ کا ہو جانا ہے. اسی طور پہ جو اطاعت گزار نہیں، میاں اطاعت گزار نہیں ہوگا. اطاعت میرے بچوں آپ ہی کو کرنی ہے، اوبیڈینٹ آپ ہی کو بننا ہے، لائل آپ ہی کو بننا ہے، وفاداری آپ ہی کو کرنی ہے. اویلیبلٹی اب میاں یہ نہیں کرے گا تو دکھ کس کو ہوگا؟ آپ کو ہوگا نا، تکلیف بھی آپ کو ہوگی، آپ کے بچوں کو بھی ہوگی. نیٹنس کے معاملے میں وقت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اس کو پرورٹائز کیجئے، پرورٹی بنائیے اور اس کو ہر صورت میں میک شور کیجئے. اور آخری بات، جو لڑکی یعنی بیوی شی از ناٹ گڈ ایٹ بیڈ، وہ کسی کام کی نہیں ہوتی. یعنی وہ لڑکی خوبصورت ترین ہو جو کھانا اچھا نہیں پکا سکتی، وہ بھی کبھی پسند نہیں ہوتی آپ کو. آپ ایک دفعہ ٹالریٹ کرو گے، 2 دفعہ کرو گے تو پھر آپ اس کے وہ جو موٹے موٹے روٹیاں کچی وہ کھا کھا کے اس سے محبت نہیں کر سکتے. اسی طور پہ محبت کے لیے یہ رشتہ بنا ہے. اگر آپ اس میں اچھے نہیں ہو، آپ اس میں ایک مری ہوئی لاش کی طرح پڑے ہوئے ہو اور بالکل بے دلی کے ساتھ، اور آپ اس کی تعریف بھی نہیں کرتے، آپ اس کو بک اپ بھی نہیں کرتے، آپ اس کو ہیلپ بھی نہیں کرتے. یہ جو پوسٹ میرٹل کاؤنسلنگ ہے اس نے بہت سارے گھروں کو برباد ہونے سے بچایا. سو اٹس ویری ایزی کہ جب آپ کو کوئی مسئلہ ہو، میاں آپ سے دور ہو، تو اس سے لڑنے بھڑنے سڑنے کڑنے اپنی ماں کو بتانے، وہ آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتی، پر ہم آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے. کیونکہ جتنے بچیاں آتی ہیں پر الحمدللہ ہم ان کی ٹریٹمنٹ بھی کر دیتے ہیں، انہیں ایکسرسائزز بھی بتا دیتے ہیں، انہیں بریف بھی کر دیتے ہیں. اور یہ اتنا رسپیکٹفلی ہوتا ہے کہ ایون آپ جب آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو بھی آپ اپنے گھر بیٹھے ہمیں فون کر لیتے، تو بھی دونوں صورتوں میں آپ واٹس ایپ پہ کر لیں، آپ اس پہ سم پہ کر لیں 0332 746 8746. اس پہ آپ کال کر کے ٹائم لے لیجئے، اپائنٹمنٹ لے لیجئے اور آپ نے اس مسئلے کو ایڈریس کرا لیجئے. یہ جتنا لیٹ ہوتا جائے گا آپ کی ناخوشی اتنی بڑھتی جائے گی. اختر عباس کو دیجئے اجازت. السلام علیکم.